ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں، یعنی جس طرح فزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حاسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر محسود جو ہے یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو، جیسے نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، اور خاص طور پر معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے ذریعے، تو پھر وہ تیر جو ہے وہ وہی جل بھن جاتے ہیں، وہ اثر نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ شخص نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں، اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا، تو وہ تیر جو ہے اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں، اور نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض اوقات تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے۔ یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے، شادی ہوئی، شادی کی تصویریں فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا، پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی، تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو جب تم اپنے کو منصوبے بناؤ تو رازداری سے کام لو، یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا، اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا۔ پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اچانک ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں، تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ تو نظر بد کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے، یعنی حسد دل میں ہوتا ہے اور پھر دل سے نگاہ تک اور زبان تک آتا ہے، اور بعض اوقات نگاہ سے انسان دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور بعض اوقات زبان سے دیتا ہے۔ یعنی حاسد جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دوسرے کی چغلی، غیبت، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے، یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب یہ معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی اور صرف معوذتین پڑھتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اس سے علاج کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جن جو نظر لگاتے ہیں وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے، اور انسان تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے، تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بچ سکیں۔ لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان سے صرف یہ ہے کہ ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھا جائے، اذکار کو، تو اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو تاثیر کے اعتبار سے جو نظر ہوتی ہے، اس میں خوشی سے بھی لگ جاتی ہے نظر بعض اوقات، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے ہی لگے، دشمنی کی وجہ سے ہی لگے، بعض اوقات خوشی یا تعجب کی وجہ سے بھی، یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں واو کیا ڈریس ہے،
کیسا گھر ہے، کیسا میک اپ ہے، کیسی جیولری ہے، کیسی ارینجمنٹ تھی، فلاں چیز فلاں چیز. تو اس سے یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بری نظر سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ جاتی، حالانکہ وہ حسد کی پیار کی نظر ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنی نعمتوں کو دیکھے تو ماشاء اللہ پڑھے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الکہف میں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، یعنی جی اللہ کے کرنے سے ہی سب ہوا ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور کبھی وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی. یعنی نیک آدمی کسی کی نیکی پر خوش ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً برکت کی دعا دے کہ اللہ ان کو برکت دے. اچھا کھانا دیکھیں، اچھا ڈریس دیکھیں، اپنے بچے کو کوئی نیکی کا، خیرات کا، صدقات کا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں. اس سب چیزوں پر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مبارک دینی ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہم واپس آتا ہے تو ہم اس کی مبارک دیتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم مبارک دیتے ہیں، کسی کا بزنس اچھا فلرش کر جاتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں، کبھی کسی کے جاب اچھی لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں. تو ہمارے دین میں جو مبارک کا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور حاسد یا خوش ہونے والے دونوں کی نظروں سے بچائے. یعنی کہ جو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اس سے بھی بچو، اور جو اچھے خوش ہو کے اپنے ہی بہن بھائی یا اپنے ہی والدین ان کی بھی نظر سے بچ سکو. ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں. یعنی جس طرح فزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حاسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. اگر محسود جو ہے یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو، جیسے نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، اور خاص طور پر معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے ذریعے، تو پھر وہ تیر جو ہے وہ وہی جل بھن جاتے ہیں، وہ اثر نہیں کرتے. لیکن اگر وہ شخص نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں، اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا تو وہ تیر جو ہے اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں، اور نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض اوقات تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے. یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے، شادی ہوئی، شادی کی تصویریں فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی، تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بعض اوقات. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو جب تم اپنے کوئی منصوبے بناؤ تو رازداری سے کام لو، یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا. پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے.
یعنی بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اچانک ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے. اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑپ اٹھتے اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں، تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں. تو نظر بد کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے، یعنی حسد دل میں ہوتا ہے اور پھر دل سے نگاہ تک اور زبان تک آتا ہے. اور بعض اوقات نگاہ سے انسان دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور بعض اوقات زبان سے دیتا ہے. یعنی حاسد جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دوسرے کی چگلی غیبت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہی چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے. یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی اور صرف معوذتین پڑھتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اس سے علاج کیا کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جن جو نظر لگاتے ہیں وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے، اور انسان تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے، تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بچ سکیں. لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان سے صرف یہ ہے کہ ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھا جائے، اذکار کو، تو اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. پھر اسی طرح جو تاثیر کے اعتبار سے جو نظر ہوتی ہے، اس میں خوشی سے بھی لگ جاتی ہے نظر بازو کا. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے ہی لگے، دشمنی کی وجہ سے ہی لگے، بعض اوقات خوشی یا تعجب کی وجہ سے بھی. یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں واو کیا ڈریس ہے، کیسا گھر ہے، کیسا میک اپ ہے، کیسی جیولری ہے، کیسی ارینجمنٹ تھی، فلاں چیز. تو اس سے یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بری نظر سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ حسد نہیں، پیار کی نظر ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنی نعمتوں کو دیکھے، تو ماشاء اللہ پڑھے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الکہف میں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، یعنی یہ اللہ کے کرنے سے ہی سب ہوا ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور کبھی وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی. یعنی نیک آدمی کسی کی نیکی پر خوش ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً برکت کی دعا دے کہ اللہ ان کو برکت دے. اچھا کھانا دیکھیں، اچھا ڈریس دیکھیں، اپنے بچے کو کوئی نیکی کا، خیرات کا، صدقات کا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں. اس سب چیزوں پر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مبارک دینی ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہم واپس آتا ہے تو ہم اس کی مبارک دیتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم مبارک دیتے ہیں، کسی کا بزنس اچھا فلرش کر جاتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں، کبھی کسی کے جاب اچھی لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں. تو ہمارے دین میں جو مبارک کا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور حاسد یا خوش ہونے والے دونوں کی نظروں سے بچائے. یعنی کہ جو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اس سے بھی بچو، اور جو اچھے خوش ہو کے اپنے ہی بہن بھائی، اپنے ہی والدین، ان کی بھی نظر سے بچ سکو. کیا نظر سے بچنا ممکن ہے؟ جی ہاں،
نظر سے بچنا ممکن ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اور اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پورے کانفیڈنٹ ہو جائیں، شک اور وہم کا شکار نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا عجیب ہے نا، ٹرک کے پیچھے تو لکھا ہوتا ہے حاسد کا منہ کالا، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، فراری کے پیچھے کوئی نہیں لکھتا. اب آپ دیکھیے کہ رکشے کو نظر لگے گی، کون لینا چاہے گا رکشا؟ لیکن فراری کو تو لگ سکتی ہے نا نظر. بعض لوگوں نے کالے پراندے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے ہنڈیاں کالی الٹی کر کے رکھی بھی ہوتی ہے. اس طرح کے عجیب و غریب کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی. بعض لوگ کالا تل لگا لیتے ہیں، کچھ بچے بےچارے بڑے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو آٹے کا لگانا چاہیے تھوڑا سا کنٹراسٹ تو نظر آئے. تو یہ تل لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ یعنی کہ دلہن کو تیار کر کے کوئی ایسی چیز بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کی خوبصورتی ماری جائے، تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، مجھے وہم نہیں کرنا. اللہ پہ توکل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب آپ کو شک پڑنے بھی لگے تو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، دل بڑا رکھے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی پناہ لے، یا اللہ تو مجھے پروٹیکٹ کر، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے اس شر سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی شیطان یا دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت دیتا ہے، تو اس لیے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں. تیسری چیز، نعمتوں کو چھپا کے رکھیں، اور خاص طور پر نئی نئی چیزوں کو فیس بک پہ مت پوسٹ کریں صرف لائکس لینے کے لیے. اب آپ دیکھیں کتنی لائکس ہوگی، پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسٹیٹس چیک کرنا، اب کیا ہو رہا ہے، اب کتنے کمنٹ آئے، کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں اپنی زندگی جئیں، لوگوں کے لیے نہ جئیں، دکھاوے والی زندگی نہ جئیں. اس لیے کہ دیکھنے والے سارے خوش کوئی نہیں ہوتے، زیادہ تو اس میں سے جلتے ہیں. اور کوئی اگر خوش ہوتا بھی ہے تو وہ ہمیں تو نہیں پتا چلتا نا کہ کیا ہوا، ہمیں وہ کیا فائدہ دیتا ہے. تو اس لیے دکھاوا کرنے سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے، یعنی تجربے مشاہدے سے بار بار، تو انسان پھر حاسد سے بچ کے رہے، اور کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دے، اپنے آپ کو ہی دے. اور پھر جب لوگوں کے بیچ میں جانے لگے تو معوذتین آیت الکرسی پڑھ کے نکلے. مال میں سے کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پھر اگر مال کے علاوہ کچھ اور اچھا لگے تو بارک اللہ فیک. دنیا کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور دل میں آ رہا کہ اس کو کیوں مل گئی، تو سوچے یہ تھوڑے دن کے لیے، تو انسان کے اپنے دل سے وہ جلن ختم ہو جائے گی. پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو، مصیبت میں ہو، تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پھر اسی طرح شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے، یعنی کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت باندھ دینا، کوئی تعویذ لٹکا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی، یہ شرکیہ عمل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ ایک قلعے کی طرح ہے. پھر قرآن سے علاج کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے. تو قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کی کچھ آیات کو پڑھنا جیسے آیت الکرسی وغیرہ ہے. سورۃ الفاتحہ سے علاج، اور سورۃ الفاتحہ میں خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے کہ اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر. تو یہ توحید کا خلاصہ ہے، اور اس سے انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. یعنی سب سے بہترین وسیلہ توحید کا دے. اگر مرض زیادہ ہو جائے تو سورۃ البقرہ پڑھیں اور اس کو سنیں. اگر پڑھی نہ جاتی ہو تو موبائل وغیرہ پہ لگا کے یا ہیڈ فونز لگا کے کانوں کے ساتھ اور لیٹ جائیں
اور روزانہ اگر سن سکے تو روزانہ بھی سنے، بہترین علاج ہے. پھر نظر اور حسد سے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن پاک میں ان کی تلاوت کریں، ان کا رقیہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں. ایک اسکالر کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بھی نظر یا جادو یا کسی بھی چیز کا شک ہے تو وہ ایک پانی کا گلاس لے لے اور اس میں آیت الکرسی پڑھ کے، پانی کا گلاس اس طرح لے کے جیسے ذرا کھلے منہ والا گلاس ہو اور گلاس کے قریب منہ رکھ کے کہ آپ کے پڑھنے کی جو وائبریشن ہے وہ پانی کے اندر جائے. تو آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر یہ آیت ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، اور یہ جو ہے ان اللہ سیبطل بار بار پڑھے، بار بار پڑھے ان اللہ سیبطل، کہ بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اس پانی کو پی لے. تو انشاءاللہ یورین کے ساتھ وہ اندر جتنی بھی چیزوں کا اٹکاؤ ہے وہ نکل جائے گا. تو سعودی عرب کے ایک اسکالر ہیں، ان سے سن کے انہوں نے اردو میں ایک یوٹیوب پہ شاید ویڈیو بھی ہے اس کے بارے میں. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے چونکہ شفا ہے، اور یہ پکارنا اللہ کو اس کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور یعنی خاص طور پر جو آیت الکرسی ہے اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات ہیں، 26 صفتیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے اس کو پکارو. تو سورۃ فاتحہ میں اللہ کے نام ہے، آیت الکرسی میں ہے، معوذتین میں ہے. یہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ خود اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. لیکن یہ جو ہم کالی مرچیں جلا کے اور ان کی دھونی دے کے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے. پھر اسی طرح کوئی چیز گرے لگا کے باندھنی اور پہننی نہیں چاہیے، یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے، یہ سحر کی ایک قسم ہوتی ہے. پھر اسی طرح سکینت والی آیات اور شفا والی آیات یہ سننی بھی چاہیے، اور پھر دعاؤں کے ذریعے اور دم کے ذریعے علاج کرنا چاہیے، لیکن شرکیہ دم سے بچیں. حضرت جبریل علیہ السلام جس دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے وہ دعا پڑھے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا جو نیچے سٹال لگا ہوا ہے اس میں ایک کتاب ہوگی، دعا کیجیے. اسی طرح جادو، حقیقت اور علاج، اسی طرح ایاک نستعین، اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. وہ انسان کھول کے بھی پڑھ کے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر دم کر سکتا ہے. پھر اسی طرح حفاظت کی جو دعائیں ہیں، حفاظت کی دعاؤں کے چھوٹے چھوٹے کارڈز بھی ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھیں، ان کو پڑھ لیا کریں. اور پھر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حفاظت والی دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن ایمانی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. سبحان اللہ، 6 کی 6 سمتوں میں حفاظت کی دعا ہے. صبح شام جو پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ کتابیں آپ کو دیکھیں گے تو ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہر ناگہانی آفت سے بچنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر بری تقدیر سے، دشمن کے خوش ہونے سے یا اللہ تو بچانا کہ ہمارے دشمن ہم پہ خوش نہ ہوں.